اسلام آباد کا سفر، ہسپتال، شاپنگ، بحریہ ٹاؤن اور ایک خوبصورت دن۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن اور بھائیوں، میں ہوں زینی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور ود زینی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہیں۔ آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں، میری ویڈیو کو ری پوسٹ کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے اور ہماری محنت ہوتی ہے۔ تو آج کا دن کا پورا سفر میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ میں کہاں گئی تھی، کیسے پہنچی اور کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں سفر میں، لوکل میں، اور مطلب کتنا انجوائے کیا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سفر کی طرف۔ صبح 11 بجے میں گھر سے نکلی اور لوکل گاڑی پہ میں تلہ گنگ پہنچی۔ تلہ گنگ سے آگے پونا گھنٹہ لگتا ہے موٹر وے بلکسر تک۔ وہاں سے ہم ہو گئے موٹر وے پہ۔ موٹر وے کا سفر انجوائے کیا کیونکہ ماشاءاللہ پیارا موسم تھا اور جو ہے نا بادل چھائے ہوئے تھے اور چھوٹی چھوٹی بوندا باندی بھی ہو رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے 1 گھنٹے کے بعد ہم 26 نمبر پہنچ گئے۔ 26 نمبر سے ہم نے پہنچنا تھا پیر ودائی غوثیہ اڈہ۔ اللہ اللہ کر کے ہم غوثیہ اڈہ بھی پہنچ گئے۔ اس کے بعد میں نے یہاں سے ایک لوکل گاڑی ٹوٹا دیکھا، وہ 7 نمبر آتا ہے بحریہ ٹاؤن تک۔ وہاں سے میں 7 نمبر تک پہنچی اور اس میں بیٹھ گئی، لیکن یہ کوئی اتنا اتھرا ڈرائیور تھا کہ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ یہ دیکھ رہا تھا کوئی سائڈ سے گزر رہا ہے، نہ دیکھ رہا تھا کوئی آگے جا رہا ہے، بس بھگاتا جا رہا تھا۔ یہاں ہم پہنچ گئے جی کامران مارکیٹ۔ یہ کامران مارکیٹ سامنے ہے، صدر ہے، اور صدر سے یہ روڈ جا رہی ہے مرید حسن۔ جب مرید حسن ہم پہنچتے ہیں تو یہاں سے ہم سیدھا مری روڈ کی طرف منہ کر لیتے ہیں اور مری روڈ سے یو ٹرن لے کے ہم آ جاتے ہیں مرید حسن کے پل کے نیچے، اور یہاں پہ آپ سیدھا صدر بھی جا سکتے ہیں اور اس سائڈ پہ مطلب جہاں پہ فاطمہ یونیورسٹی وومن فاطمہ یونیورسٹی ہے وہاں سے بھی ہم جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ادھر سے اس نے یو ٹرن لیا اور ہم یہاں سے پہنچ گئے اس پل کے نیچے، اور اس کے بعد جو ہے تو یہاں پہ ذرا اس نے سٹاپ کیا، سواریاں ڈھونڈی اور ہم نے ویٹ کیا۔ یہ پرانا ریلوے اسٹیشن یہاں سے مرید حسن بہت فیمس جگہ ہے، اور یہاں سے ہم مری روڈ سے یو ٹرن لے کے مطلب صدر والی طرف ہم نے منہ کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ رش بھی ہوتا ہے، یہاں پہ بہت سارے اشارے بھی ہوتے ہیں ان کو اس نے کراس کرتے ہوئے بس مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں اب بھی اس نے کسی کو مارا، اب بھی اس نے کسی کو ٹکر لگائی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مطلب لوگوں نے اس کو کہا بھی کہ یار تم ذرا آرام سے چلاؤ، تمہیں کیا ہوا۔ کچھ ڈرائیور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب ان کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم گاڑی بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں اور بچا کے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں سامنے یہ مرید حسن کے اوپر ریلوے میٹرو اسٹیشن بھی ہے، اور یہاں سے آخری آگے ایک اسٹیشن ہے جو صدر میں ہے میٹرو کا۔ اس کے بعد جی ہم نے موو کر لیا اور ہم چل پڑے اپنے رستے پہ۔ تو میں نے پہنچنا تھا کچہری اترنا تھا۔ پہلے میں کہہ رہی تھی میں گھر جاؤں گی، اس کے بعد میں نے کہا کہ چلیں میں سب سے پہلے کچہری اتروں گی اور اپنے بھائی کے گھر جاؤں گی، ان سے ذرا باتیں شاتیں کروں گی، بیٹھوں گی، چائے شائے پئیں گے اور اس کے بعد میں واپس نکل پڑوں گی۔ لیکن جب میں پہنچی مغرب کے درمیان تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو یہ ٹائم ہی نہیں ہے، آپ رہیں گی اور ہمارے ساتھ گپ شپ کریں گی، کھانا کھائیں گی، ذرا باہر گھومنے نکلیں گے۔ تھوڑی سی میں نے چیزیں لینی تھی، میں نے کہا چلیں ذرا ونڈو شاپنگ بھی ہو جائے گی اور ذرا دیکھ کے کوئی جو میری چیزیں نہیں ہیں وہ میں خرید لوں گی۔ بس اللہ اللہ کر کے یہاں سے سامنے ادھر ہی سامنے امانت ہاسپٹل بھی ہے آنکھوں کا، اور اس سائڈ پہ فاطمہ یونیورسٹی ہے، وومن فاطمہ یونیورسٹی بہت فیمس یونیورسٹی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے تو یہاں پہ اب اتنی کنسٹرکشن ہو چکی ہے، کیا کہتے ہیں اس کا، جو مریم نواز نے پل بنایا ہے کچہری میں بہت خوبصورت بنا ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں۔ بس میں نے اسے کہا کہ یہاں پہ مجھے کچہری کے سٹاپ پہ اتار دینا، لیکن جب میں اتری ایک دفعہ چکرا گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے اس سائڈ پہ جانا ہے یا اس سائڈ پہ۔ میں نے پھر کسی سے ہیلپ لی اور میں نے کہا کہ میں نے
اڈیالہ روڈ پہ جانا ہے، بس میں یہاں پہ اتر کے کراس کر کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ یہاں پھر میں نے گاڑی کوئی دیکھی، میں نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ سزوکیاں جاتی ہیں۔ میں نے کہا چلیں جی آج سارا سفر جو ہے تو لوکل کرتے ہیں۔ میں سزوکی پہ بیٹھ گئی اور سزوکی پہ بیٹھ کے کم از کم 10-15 منٹ کے ڈسٹنس پہ ان کا گھر ہے۔ میں وہاں پہنچی، وہاں بھی اوور فلائی بن چکا تھا۔ مجھے ان کے گھر کی بھی سمجھ نہ آئے کہ میں کس سائڈ پہ جانا ہے، اوپر جانا ہے، نیچے جانا ہے، آگے جانا ہے۔ لیکن خیر میں کافی 10-15 فرلانگ چل کے آگے گئی، مجھے وہ گلی نہیں ملی۔ میں پھر واپس آئی تو میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ جہاں فلائی اوور ختم ہوتا ہے ادھر اندر سے میں نے انٹر ہونا ہے۔ میں ادھر تک پہنچی اور مجھے پیاس لگی تھی، یہاں پہ پھر میں نے کھڑے ہو کے جوس پیا۔ میں ان کے گھر پہنچی، وہاں پہ میں نے ریسٹ کیا، چائے پی، اس کے بعد ہم نکل پڑے شاپنگ کے لیے۔ یہ ہم اس مارٹ پہ گئے، جو میری چیزیں نہیں تھیں میں نے لینی تھیں، بچوں کے ٹوائز لیے اور ہم گھر آ گئے۔ رات وہاں رہی، کھانا کھایا۔ میری اپائنٹمنٹ تھی فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل میں اور مجھے ڈاکٹرز کی بار بار کال آ رہی تھی کہ آنٹی آپ نے اتنے بجے ہر حال میں پہنچ جانا ہے۔ یہاں پہنچی، یہاں پھر میرا دماغ چکرا گیا۔ یہاں تو بے انتہا رش تھا، لائنوں میں لگے لوگ بیچارے دھکے کھا رہے تھے، گرمی حبس ساون کی وجہ سے سانس بند ہو رہی تھی، لیکن میں نے ویٹ کیا، اللہ اللہ کر کے میری پرچی بن گئی۔ میں نے 3-4 گھنٹے مجھے لگے۔ انہوں نے کہا جی آپ وہاں جائیں، وہاں سے ایکس رے کروا کے لائیں۔ میرا دانت کا پروسیجر تھا، میری سکیلنگ تھی، وہ انہوں نے کمپلیٹ کیا اور میں نکلی۔ یہاں پہ آ کے میں نے ذرا ریسٹ بھی کیا اور چائے کا کپ پیا۔ پھر جی میں نے کی اوبر اور میں نکل پڑی اپنے گھر کے لیے۔ یہاں پہ DHA سے ہوتے ہوئے میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ سفر بھی شیئر کروں گی۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ خوبصورت روڈیں، کھلی روڈیں، پولوشن کے بغیر جو ہے نا یہ جگہ ہے۔ یہاں پہ پولوشن بہت کم ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ درخت ہیں، اور جہاں پہ درخت زیادہ ہوتے ہیں نا وہاں پہ بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں۔ یہاں سے ہوتے ہوئے میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کنسٹرکشن کیسے ہو رہی ہے۔ یہاں پہ کتنے انہوں نے لان بنائے ہوئی ہیں، کتنے انہوں نے فٹ پاتھ بنائے ہوئی ہیں، اور یہ ملک ریاض کی مہربانیاں ہیں کہ اس نے بہت خوبصورت اس کو جو ہے نا ایک منی سٹی بنا دی ہے۔ بس یہاں پہ گرینری بہت زیادہ ہے اور لوگ زیادہ تر ادھر موو کر رہے ہیں کیونکہ یہاں شور و غل نہیں ہے اور بالکل پرسکون پرفضا مقام ہے یہاں۔ اس کے بعد جو ہے یہاں سے ہوتے ہوئے ہم نے اپنی گھر کی طرف یہاں یہ دیکھا ہے پلازا مارٹ آپ نے، اس کے نیچے ساری برانڈز کی شاپس ہیں۔ یہاں سے بھی میں نے اگلے دن شاپنگ کی ہے اور یہاں کئی دفعہ ہم آتے ہیں۔ $1 شاپس ہیں، برانڈز ہیں، جوتوں کے ہیں، کپڑوں کے ہیں، گروسری کے ہیں اس ایک مارٹ کے اندر۔ اور یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے نا ٹاپ پہ کھابا ہوٹل ہے، وہ ایک ٹی وی کا فنکار ہے، اس نے کھولا ہوا ہے۔ یہاں سے ہم کبھی کبھی کھانا بھی کھانے آتے ہیں۔ اس کے بعد جی پھر ہم نے آگے موو کیا اور سیدھا مطلب یہاں نہ دائیں نہ بائیں، ہم نے کہیں بھی مڑنا نہیں تھا۔ میں نے اس کو کہا ہے ڈرائیور کو کہ سیدھا ہم نے جانا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، جیسے دبئی کے پلازے ہوتے ہیں اس طرح یہاں پہ اوپر بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں یہ سارے گھر ہیں اور میرا گھر بھی انہی گھروں میں سے ایک ہے۔ یہاں ہم پہنچ گئے اور میں نے اس بچے سے کہا کہ آپ مجھے سائڈ پہ کر کے اتار دیں، اور میں نے اس کو کرایہ دیا اور اس نے واپسی کا راستہ لیا اور میں اپنے گھر میں انٹر ہو گئی۔ الحمدللہ کیا کہ شکر الحمدللہ خیر و عافیت سے سفر طے ہوا۔ ذرا ریسٹ کیا، چائے کا کپ پیا، بچی آ گئی کہ چلیں آنٹی ذرا شاپنگ کے لیے چلتے ہیں۔ میں نے کہا یار میں تھکی ہوئی ہوں، آپ لوگ جاؤ۔ کہتی ہے نہیں آپ آئیں، میں آپ کو باہر سے کوئی جوس وغیرہ بھی پلاؤں گی اور نیو بورن بیبی کے لیے ہم کچھ شاپنگ کرتے ہیں۔ مٹھائی وغیرہ لانی تھی۔ پھر ہم گئے جی تہذیب پہ، یہ بالکل روات روڈ کے اوپر ہے اور ایک صدر میں بہت بڑی ہے، اسلام آباد میں بہت بڑی ہے، مطلب اب تو جگہ جگہ ان کی شاخیں کھل چکی ہیں۔ اس کے بعد یہاں روات روڈ پہ ہم پہنچے، یہ آ گیا تہذیب سامنے، اور اس کے بعد ہم نے گاڑی کی جگہ ڈھونڈی لیکن گارڈ آ گیا
اس نے ہم سے گاڑی پارک کروا دی، اور گاڑی پارک کرنے کے بعد جو ہے تو ہم یہاں پہ ہم نے گاڑی پارک کی اور ہم پیدل چل کے اوپر سٹیئر سے اندر گئے۔ ہم نے سلیکٹ کیا کہ کیا کیا ہمیں لینا چاہیے۔ ٹوکرا مٹھائی کا بنوایا، ایک بکلاوا مٹھائی ہوتی ہے جو دبئی کی ہے، وہ ہم نے پیک کروائی۔ انڈے، بریڈ، جو چیزیں نہیں تھیں وہ ہم نے خریدی، اور یہاں پہ ہم بل پے کرنے کے لیے لائن میں لگ گئے۔ یہاں پہ لائن میں لگے ہوئے تھے، بہت زیادہ رش تھا، تو یہاں پہ ہم نے کی پیمنٹ، اور پیمنٹ کر کے ہم نے سامان پیک کروایا اور ہم نکل پڑے باہر گئے۔ تو بچی نے کہا کہ جوس پینا ہے یا کھانا کھانا ہے یا جو بھی آپ نے کرنا ہے مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے جوس بھی نہیں پینا، میں نے چائے پی ہوئی ہے۔ کہتی ہے نہیں آپ جوس پئیں گی۔ یہاں پہ پھر ہم نے دونوں نے بنوایا جوس فریش، اور بنوا کے تو پھر ہم جوس لے کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یہاں پہ گاڑی میں ہم نے جوس انجوائے کیا، اور پھر ہم اپنے سفر پہ نکل پڑے۔ یہاں یہ فیز 7 ہے، اور یہ ساری سائڈ پہ مارکیاں بنی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ سامنے رابی سینٹر ہے، اور یہ اتنا خوبصورت ہوٹلز ہیں، اور یہاں پہ میرے بچوں کی بھی انہی ہوٹلوں میں ولیمہ وغیرہ ہوا تھا۔ یہ ہم پہنچ گئے جی فیز 7، اور فیز 7 میں ہم نے لینے تھے بیلونز، ہم نے لینے تھے بکے اور چیزیں۔ تو اس لڑکے کو بلایا اور ہم نے کہا کہ ہمیں بہت اچھے سے اور فریش سا بکے بنوانا ہے۔ یہاں پہ ہم نے اسے کہا کہ ہمیں یہ بیلونز بھی بلو کلر میں دے دو۔ اس نے ہمیں 3-4 بیلون مختلف کلر اس میں اسٹائل میں بنا کے دے دیے، اور اس کے بعد جو ہے تو ہم نے اس کو بکے کا آرڈر دیا، تو وہ اتنے فریش پھول نہیں تھے۔ پھر ہم نے اسے کہا کہ یہ تم بکے واپس لے کے جاؤ، اور اس کے اندر سے تم یہ سارے وائٹ والے نکال دو، بلو والے رہنے دو، وائٹ والے رہنے دو، بلو والے نکال لو، اور ہمیں اس کے اندر ریڈ پھول جو ہے نا لگا کے دو۔ اس نے 10-15 منٹ لگائے، اور یہ دیکھیں یہاں پہ اتنے خوبصورت پھول نا کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے ان کو نہ مرجھانے کے لیے اوپر اے سی بھی لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ گرمی ہے بہت زیادہ، اور ان کو بہت زیادہ بیچاروں کو نقصان ہوتا ہے۔ اور خیر یہ ہے کہ یہ شہری لوگ ہیں، یہ تو ادھر پھول بھی اسی طرح بکتے ہیں جیسے آٹا یا چینی۔ تو یہاں پہ وہ لے کے آیا، پھر ہم نے اس کو بتایا کہ یہ تم نے غلط لگائے اور یہ مرجھائے ہوئی ہیں، ہمیں ان میں جو ہے نا دوسرے لگا کے دو۔ یہ پھر لے گیا، اور اس نے جا کے فریش ریڈ کلر کے پھول اس کے اندر لگائے۔ لیکن جب آیا تو ہم نے پوچھا کہ یہ دیکھیں یہ بکے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا نا، ماشاءاللہ تیار ہو کے آ گیا۔ میں نے اپنی گود میں رکھا، اور پھر ہم نے نکل پڑے یہاں سے۔ جب آگے گئے تو اب پٹرول ڈلوایا، رات ہو چکی تھی، تو ہم نے کہا سیدھا ہم جائیں گے مبارکباد کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم گھر واپس آئیں گے اور کھانا کھائیں گے۔ بس ہم ان کے گھر گئے، گپ شپ کی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آئے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔